گزارتے ہوئے میں یہ لفظ ضرور کہتا ہوں کہ خدا نے حمد اپنے لیے رکھی، سلام مصطفیٰ بندوں کے لیے رکھا۔ جسے پہلے دن سے مجلس یاد ہے اسے یہ لفظ بھی یاد ہوں گے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عبادت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی حمد ہو، تعظیم ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس پہ سلام۔ خدا نے عبادت صرف اپنے لیے مخصوص کر لی، حمد صرف اپنے لیے مخصوص کر لی، سلام اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے مخصوص کر لی، سلام اپنے مصطفیٰ بندوں کے لیے رکھ لیا۔ کل میں نے آپ کے سامنے دو خالق کے برگزیدہ نبیوں کی بات کی تھی، ایک حضرت آدم اور ایک حضرت عیسیٰ۔ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے نہ عالم ہونے کا رہا، اپنی جو میری معلومات ہیں، جتنا بھی باب علم سے مجھے خیرات ملی ہے، اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن سے یہ ثابت کیا کہ آدم بھی تراب سے، عیسیٰ بھی تراب سے۔ آدم خلیفۃ اللہ تھے، عیسیٰ آیت اللہ تھے۔ آدم خلیفہ تھے، عیسیٰ کے لیے خدا نے کہا کہ یہ میری آیت ہے۔ خدا نے کہا یہ میری آیت ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ خدا نے کہا کہ عیسیٰ ہے میری نشانی، عیسیٰ میرے کمال کی نشانی ہے۔ پچھلی دہرائی مکمل، آج کی گفتگو اب اسی جملے سے شروع ہونے لگی ہے۔ خدا نے کہا عیسیٰ میرے کمال کی نشانی ہے۔ نشانی کہتے ہی اسے ہے جو اصل تک پہنچا دے۔ نشانی اصل نہیں ہوتی، اصل تک پہنچانے کی ایک علامت ہوتی۔ میں ایک تمثیل، ایک مثال، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجلس کے لیے یہاں پہ دروازہ جو مجلس کے حال کا ہو، اس کے بارے میں مجلس میں آنے والے افراد کو یہ نہ پتا چلے یہ دروازہ کس طرف ہے، تو پھر منتظمین کرتے ہیں کہ وہ ایک ایرو کا نشان، ایک تیر کا نشان بنا دیتے ہیں۔ وہ نشانی بتاتی ہے کہ مجلس ادھر ہو رہی۔ میں نے مثال دی تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں پہلا لفظ بیٹھے گا، بنیاد بیٹھے گی تو دیوار کی عمارت جو وہ تعمیر ہوگی۔ نشانی ہمیشہ اصل تک پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نشانی کو دیکھے، وہ نشانی کو دیکھ کے پہنچ جائے گا کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے۔ جب وہ مجلس میں آیا تو یہ مجلس ذکر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ مجلس اس ذکر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھیں گے، آپ کو ذکر نصیب ہوگا۔ نشانی نے بتایا کہ جگہ کہاں پہ ہے، جگہ نے آپ کو ذکر تک پہنچا دیا۔ خدا نے کہا عیسیٰ ہے میری نشانی، نشانی بتائے گی کہ میرا کمال کہاں پہ ہے، میرا کمال بتائے گا کہ توحید کہاں پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ اللہ نہیں، اللہ کا کمال بھی نہیں۔ عیسیٰ ہے اللہ کے کمال، توجہ میری طرف کیجئے گا، عیسیٰ ہے اللہ کے کمال کی نشانی۔ عیسیٰ ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، عیسیٰ ہے اللہ کے کمال کی۔ عیسیٰ اللہ بھی نہیں اور اللہ کا کمال بھی نہیں۔ اللہ اور ہے، کمال اور ہے۔ عیسیٰ نہ اللہ نہ اللہ کا کمال، عیسیٰ ہے کمال کی نشانی۔ اب نشانی سے پتا چلے گا کہ کمال کیسا ہے۔ جو بدن میں ایک نشان ہوتا ہے وہ نشان کل نہیں ہوتا، وہ بدن کی علامت ہوتا ہے۔ نشانی ہے کمال کی ایک پہچان۔ اب نشانی سے پتا چلے گا کہ جس کی نشانی ایسی ہے اس کا کمال کیسا ہوگا۔ میرا تو بتا، تو نے عیسیٰ کو اپنی نشانی بتایا، پھر عیسیٰ کے پاس صفت کیا تھی؟ خدا نے کہا عیسیٰ میری نشانی تھی۔ عیسیٰ نہ اللہ تھا نہ اللہ کا کمال تھا، لیکن اگر وہ میری نشانی ہے تو نشانی کے پاس یہ معجزہ تھا، وہ اندھے کو آنکھیں دے دیتا تھا، وہ بیمار کو شفا دیتا تھا، وہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتا تھا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، جس کی نشانی مردہ زندہ کرتی ہے اس کا کمال کیا کرتا ہو؟ جس کی نشانی مردے کو زندہ کرے، توجہ میری طرف کیجئے گا سر، جس کی نشانی مردہ زندہ کرے۔ اب کمال تک تو ابھی میں نے نہیں جانا، ابھی تو میں نے صرف آپ کو نشانی پہ رکھنا۔
آج نشانی بتاؤں گا تو اگلی مجلسوں میں کمال سنتے ہوئے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اگر میں نے پہلے کمال سنایا تو پھر فوراً اگلے دن آپ کسی نہ کسی وظیفہ خور کے پاس جائیں گے اور اس سے جا کے پوچھیں گے یہ کمال ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے بتاؤں نشانی، کہ جن کی نشانی ایسی ہے اس کا کمال کیسا ہوگا. اب خدا نے کہا عیسیٰ کے پاس جو معجزے تھے ان میں سے یہ معجزہ بھی تھا کہ عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتا تھا. یہ خدا نے جو نشانی رکھی ہے نا، اس سے بھی مصطفیٰ رکھا ہے، چنا ہوا ہے. کیونکہ خدا جنہیں چنتا ہے ان پہ سلام بھیجے، اور جن پہ سلام بھیجے انہی پہ درود بھیجتا ہے. پھر دوہرا، خدا جن پہ سلام بھیجے درود بھی انہیں. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. درود بھی ان پہ، سلام بھی ان پہ. اس کا مطلب کہ جن پہ درود ہو ان پہ سلام ہونا ضروری ہے. جن پہ سلام ہو ان پہ درود ہونا ضروری ہے. اب خدا نے بڑے برے طریقے سے بسا لیا مولوی کو. اب یہ ہے کہ یہ ایک دروازہ اور یہ وہ دروازہ، اگر دو دروازے ہو ادھر سے بھی تالا لگا دیا جائے ادھر سے بھی تالا لگا دیا جائے تو اب جانے والا جائے گا کہاں سے؟ خدا نے دونوں رستے بند کر دیے. خدا نے کہا جن پہ درود پڑھو ان پہ سلام ہونا چاہیے، جن پہ سلام ہو ان پہ درود ہونا چاہیے. خدا نے قیامت تک کہ مولوی کی زبان ہی کھینچ دی. خدا نے کہا جسے درود میں شامل کرنا یہ سوچ کے کرنا کہ اس میں نے سلام بھیجا ہے، اور جسے سلام. یہ سرکار اب بڑے برے طریقے سے کام بن گیا کہ جن پہ درود ہو ان پہ سلام ہونا ضروری ہے. جن پہ سلام ہو ان پہ درود ہونا ضروری ہے. اب ہمیں نہیں، کوئی ہمیں لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. جس سے بھی درود میں شامل کرنا چاہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم کون ہوتے ہیں جن پہ اللہ سلام کر دے؟ ہم چپ کر کے درود پڑھ دیں گے. جنہیں درود میں شامل کرو، پہلے ثابت کرو انہیں اللہ نے سلام بھیجا. اور اگر کسی کو علیہ السلام بنانا ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس پہ درود ہے. چل اس کا مطلب ہے کہ آج اتنی تو بات آسان ہو گئی، جن پہ درود ہو وہی علیہ السلام ہوتے. جن پہ درود ہو وہ علیہ السلام ہوتے. اور ہمیں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے سارے علیہ السلام ہیں. ڈر انہیں ہو جن کے پاس ہو کوئی نہ. بھئی ہمارے تو سارے ہی علیہ السلام. اب حسد بھی اسی چیز سے. جس بندے کے پاس اچھی گاڑی نہ ہو اور وہ کسی کی دیکھ لے، اب اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی دے. لیکن اگر حسد ہو تو پھر اس نے یہی کہنا جی حرام کمائی ایسے ہی ہوتی ہے. اب یہ حسد کی علامت، ورنہ حق یہ بنتا تھا کہتا اللہ نصیب کرے جی، اللہ نے تجھے دی اللہ مجھے بھی دے. اب اس نے حسد ظاہر کیا. اب جن کے پاس تھے نہیں اور درود صرف آل محمد میں نہیں. ہمیں کیا فرق ہے؟ جسے درود میں شامل کرنا چاہو کرو. بلغ اللعب کمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود صرف آل پہ. سفر آسان ہو رہا ہے. درود کا جب صرف اور صرف آل پہ رکھا. اور یہ بات مجھے UK میں کہنی، لندن میں کہنی بڑی آسان ہے.
یہ عربی والا آل ہے، یہ انگلش والا آل نہیں۔ یہ آل، اب اس آل کی میں وضاحت کروں۔ اچھا، جن پہ درود ہونا وہ خود بھی پاک ہونے چاہیے، باپ بھی پاک ہونا چاہیے، ماں بھی پاک ہونی چاہیے، پوتا بھی پاک ہونا چاہیے، دادا بھی پاک ہونا چاہیے، نواسا بھی پاک ہونا چاہیے، نانا بھی پاک ہونا چاہیے۔ جن پہ درود ہو ان کے اجداد بھی پاک ہونے چاہیے، ان کی اولاد بھی پاک ہونی چاہیے، ان کی دادی بھی پاک ہونی چاہیے۔ درود ان پہ ہوتا ہے جن کی دادی پاک ہو۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں پڑھ رہا ہوں، چلو میں لفظ بدل دیتا ہوں۔ درود ان پہ ہوتا ہے جن کی دادی طہارت میں مشہور ہو، جن کی دادی غلاظت میں مشہور ہو، ان پہ لعنت ہو سکتی ہے، درود نہیں ہے۔ درود والا اب آپ جا گئے، درود والے گھر میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ پیچھے سے بھی پاک ہو، آگے سے بھی۔ یہ نہیں کہ آگے طہارت ہو، چلے پھر جگہ دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ 40 سال بعد پاک ہو، صرف یہ نہیں کہ اپنا ماضی بھی پاک، باپ بھی پاک، دادا بھی پاک، پھر دادا بھی پاک۔ اس لیے خدا نے مولویوں کی زبان نہیں بند کر دی، خدا نے کہا، کہہ دیا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ درود ایسے ہے جیسے ابراہیم پہ تھا اور ابراہیم کی آل پہ تھا، ایسے محمد پہ، محمد کی آل پہ۔ اس کا مطلب درود یا ابراہیم پہ ہے، یا ابراہیم کی آل پہ ہے، یا محمد پہ ہے، یا محمد کی آل پہ ہے۔ اب حسن سے لے کے مہدی تک یہ محمد کی آل ہو گئے، اور اسماعیل سے لے کے عبداللہ تک یہ ابراہیم کی آل، اسماعیل سے چلا ابو طالب تک، یہ آل ابراہیم، یعنی کہ درود میں اجداد بھی آ گئے۔ خدا نے اس لیے سلسلے کو جوڑ دیا، خدا نے کہا یا ابراہیم پہ، ابراہیم کی آل پہ۔ اسی لیے ہمارے نبی کے نکاح کے موقع پہ اہل سنت سینکڑوں کتابوں کے حوالے میں دے سکتا ہوں کہ رسول کے نکاح کے موقع پہ حضرت ابو طالب نے کہا، الحمدللہ الذی جعل من ذریت ابراہیم، تعریف اس کی جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ درود ابراہیم کی آل پہ ہے، اور ابو طالب ابراہیم کی آل ہے۔ شرم نہیں آتی، مصلی پہ درود پڑھتا ہے، ادھر کے ایمان پوچھتا